مشرق وسطی میں تنازع پھیلنے کے خدشات۔ اسرائیل کی جنوبی لبنان کے اندر 5 کلومیٹر تک فاصلے پر شدید گولہ باری۔ لبنانی حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں فائرنگ اور راکٹس کا تبادلہ۔ اسرائیل کے شام میں دمشق اور حلب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر میزائل حملے، 2 ملازمین جاں بحق۔ عراق میں امریکی اڈے عین الاسد ایئر بیس پر راکٹ حملہ۔ امریکہ نے پورے مشرق وسطی میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ تھیڈ اور مزید پیٹریوٹ میزائل خطے میں بھیجنے کا اعلان۔ مزید فوجیوں کو تعیناتی کے لیے الرٹ کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ فیصلہ ایران اور اس کے حامی گروپس کی طرف سے کارروائیاں بڑھنے پر کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی لبنان کے وزیر اعظم سے اسرائیلی لبنان سرحدی کشیدگی پر گفتگو۔ کہا حماس اسرائیل تنازع میں لبنان کو گھسیٹنے سے لبنانی عوام پر اثر پڑے گا۔ اسرائیل لیبنیز بارڈر سے بلو لائن سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو، براہ راست اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک بلاسٹ ہوا ہے اور اس سے کچھ دیر پہلے اسرائیل کی گاڑی کو حزب اللہ نے گائیڈڈ میزائل سے براہ راست ہٹ کیا ہے۔ جیو نیوز کی لبنان اسرائیل سرحد سے جنگ کی کوریج جاری۔ حزب اللہ کے فائٹرز نے اسرائیلی گاڑی کو راکٹ سے تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے بھی حزب اللہ کے ٹھکانوں پر گولہ باری کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج کے شمالی غزہ پر بڑے فضائی حملے کے ساتھ شام کے دمشق اور حلب ایئرپورٹس پر بھی فضائی حملے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ پر آج سے حملے مزید تیز کرنے کا اعلان۔ فضا سے پھینکے گئے پیمفلٹس میں فلسطینیوں سے ایک بار پھر غزہ کا شمالی علاقہ خالی کر کے جنوب کی طرف جانے کی وارننگ۔ کہا علاقہ خالی نہ کرنے والوں کو عسکریت پسندوں کا ساتھی سمجھا جائے گا۔ غزہ پر بمباری سے تباہی کے بعد اسرائیل کا مغربی کنارے پر پہلا فضائی حملہ۔ جنین پناہ گزین کیمپ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا، 2 افراد شہید، متعدد زخمی۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے غزہ میں 248 فلسطینی شہید۔ 2 ہفتے سے جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 4,500 سے زیادہ ہو گئی۔ 9 مئی کو دفاعی تنصیبات پر حملوں کے مقدمات، فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل شروع ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ متفرق درخواست میں کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں 102 افراد گرفتار کیے گئے۔ انصاف کے حق کے لیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کیا گیا۔ قصوروار ثابت نہ ہونے والا بری ہو جائے گا۔ سویلینز کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل ہوگی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو اور فرانسیسی صدر میکرون سے غزہ میں کشیدگی کم کرنے، غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور۔ فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کر دیا۔ دونوں رہنماؤں کے سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون۔ سعودی ولی عہد نے کہا غزہ میں محاصرہ ختم کیا جائے تاکہ طبی ریلیف امداد جلد پہنچائی جا سکے۔ فرانسیسی صدر سے کہا یقینی بنایا جائے کہ تشدد نہ پھیلے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دیرپا امن، خطے میں استحکام کی بحالی پر زور۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ریاض میں امریکی سینیٹر لنزے گراہم سے ملاقات۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا تھا۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کی ایک وجہ سعودی اسرائیل تعلقات میں رکاوٹ ڈالنا تھی۔ حماس کو معلوم تھا کہ ان کی سعودی رہنماؤں سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اسرائیل حماس جنگ نہیں، یہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہے۔ فلسطینی صحافی کا برطانوی ٹی وی میزبان کو الفاظ کا چناؤ درست کرنے کا سبق بتایا۔ صرف اس کے اپنے 30 عزیز اور بہترین دوست صحافی مارے جا چکے۔ جو لوگ حماس کے 7 اکتوبر حملے کی بات کرتے ہیں وہ مقبوضہ بیت المقدس پر اسرائیل کی آئے روز چڑھائی پر خاموش کیوں ہیں؟ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی لڑکیوں سے زیادتی پر کیوں نہیں بولتے؟ فلسطینی جیلوں میں قید بچے انہیں کیوں نظر نہیں آتے؟ صحافی نے بتایا کہ وہ کبھی غزہ میں رہتی تھی۔ اسرائیلی حملوں سے اس نے لوگوں کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھے تو 14 برس کی عمر میں غزہ چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ ایک عرصے تک نفسیاتی علاج کرانا پڑا تاکہ اسرائیلی درندگی بھلا سکے۔ بولے 4,500 فلسطینی مرے نہیں، اسرائیل کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ ریاستی اداروں، جماعتوں اور ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آئین کی روح کے مطابق متحد ہو کر مستقبل کا پلان بنائیں، اس کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔
نئے سفر کے آغاز کی ضرورت ہے. ملکی تعمیر نو کے لیے ڈبل سپیڈ سے دوڑنا اور کشکول توڑنا ہوگا. 4 سال بعد وطن واپسی پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا خطاب. مینار پاکستان پر نواز شریف کے لیے استقبالی جلسے میں ملک بھر سے لیگی کارکنوں کی شرکت. سابق وزیر اعظم نے کہا دل میں رتی برابر بدلے یا انتقام کی خواہش نہیں, صرف اس قوم کی خوشحالی کی تمنا ہے. وہ بنیادی مرض دور کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. نواز شریف اپنی اہلیہ اور والدہ کو یاد کر کے جذباتی ہو گئے. کہا کہ وہ دونوں ان کی سیاست کی نظر ہو گئیں. والد اور والدہ کو قبر میں نہ اتار سکے. عوام کی محبت میں سارے دکھ درد بھلا دیے. جب بھی کبھی باہر سے آتا تھا, میری والدہ, میری بیوی کلثوم گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرنے کے لیے. آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہیں, وہ میری سیاست کی نظر ہو گئے. سیاست میں میں نے کھو دیا ان کو, وہ مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے. یہ بہت بڑا زخم ہے جو کبھی بھرے گا نہیں. ANP کے رہنما غلام احمد بلور کی جاتی عمرہ آمد. کہا اگر اداروں نے نواز شریف کا ساتھ دیا تو نواز شریف ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں گے. الیکشن وقت پر ہونا چاہیے. آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بات چیت ہوگی. استحکام پاکستان پارٹی ہمیشہ نون لیگ کی بی ٹیم رہے گی. سابق وفاقی وزیر علی زیدی کا IPP میں شمولیت کے خواہشمند دوستوں کو مشورہ. علی زیدی نے کہا کہ کل اون چودھری نے ایک مفرور کا استقبال کیا اور اس مفرور کو جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر میں ہی لایا گیا ہے. فاروق ستار کی مفتاح اسماعیل کو MQM پاکستان میں شمولیت کی دعوت. فاروق ستار کا کہنا ہے کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس پر اچھے لوگوں کی ٹیم بنانا ضروری ہے. مشترکہ قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے. جیو نیوز سے گفتگو میں رہنما MQM فاروق ستار کا کہنا تھا کہ مفتاح اسماعیل نے سوچ کر جواب دینے کا کہا ہے. گیس قیمتوں میں 193% تک اضافے کا امکان. پیٹرولیم ڈویژن کی ٹیرف بڑھانے کی صبری. کل ECC اجلاس میں پیش کیے جانے کی توقع. گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے اور سب سے کم گیس استعمال کرنے والوں کے لیے فکس چارجز میں 3,900 روپے اضافہ تجویز کیا گیا. منظوری دیے جانے کی صورت میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر سے کیا جا سکتا ہے. بجلی کارخانوں اور تنوروں کے لیے گیس قیمت برقرار رکھنے کی تجویز. ڈالر کی قدر بھی گر گئی. پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے آ گئیں, لیکن ڈالر اور پیٹرول کے ساتھ اوپر جانے والی سبزیوں, پھلوں اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی چیزوں کے نرخ کم نہ ہو سکے. اسلام آباد کے سستے بازاروں میں کچھ سستا نہیں مل رہا. کراچی کے بازاروں میں گائے اور مرغی کے گوشت کے ساتھ ساتھ اب سبزیاں بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں. کوئٹہ کے بیوپاریوں نے سرکاری نرخ نامے یکسر نظر انداز کر دیے. دکاندار من مانی قیمتوں کے ذریعے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف. بحیرہ عرب جنوب مغرب میں موجود طوفان تیز شدید سمندری طوفان میں بدل گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت طوفان گوادر کے جنوب مغرب سے 1600 کلومیٹر اور کراچی کے جنوب مغرب سے 1850 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. طوفان کا رخ عمان اور یمن کے ساحل کی جانب ہے. پاکستان کے ساحلی علاقوں کو کوئی خطرہ نہیں. ملک کے 11 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. وفاقی حکام کے مطابق بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے ماحولیاتی نمونوں میں ایک بار پھر پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. بلوچستان میں چمن، پشین اور کوئٹہ، خیبر پختونخوا میں بنوں کے 1 اور پشاور کے 4 مختلف علاقوں کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا. سندھ میں کراچی کے علاقے کی ماڑی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل، جبکہ پنجاب میں لاہور کے علاقے گلشن راوی کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس پایا گیا. پاکستان میں اب تک 54 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. پاکستان میں گزشتہ روز کراچی میں پولیو کا چوتھا کیس سامنے آیا تھا. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا لیگی رہنما محمود الحسن کے حادثے میں ہلاکت پر اظہار افسوس. اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ نون لیگ کے سابق امیدوار محمود الحسن راجہ کی میر پور آزاد کشمیر کے قریب حادثے میں وفات کا سن کر بے حد دکھ ہوا.
محمود الحسن نواز شریف کے جلسے میں شرکت کے بعد لاہور سے واپس جا رہے تھے۔ ان کی محبت، اخلاص اور قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ محمود الحسن کے اہل خانہ سے دلی افسوس اور تعزیت کرتے ہیں۔ کراچی کی شہید ملت روڈ پر نوجوان کے قتل کی تحقیقات جاری۔ مقتول کے والد کا کہنا ہے دانش نجی کمپنی میں نائٹ ڈیوٹی کر کے واپس گھر آ رہا تھا، نہیں معلوم اسے کیوں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کے دوران مقتول سے موبائل، پرس یا موٹر سائیکل کچھ نہیں چھینا گیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام وڈ سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہونے والا لانگ مارچ سوراب پہنچ گیا۔ سوراب میں بی این پی خواتین کا قافلہ بھی لانگ مارچ کا حصہ بنا۔ نگراں وفاقی و صوبائی حکومتوں کے ناروا سلوک کے خلاف نکلنے والے لانگ مارچ کی قیادت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کر رہے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت اور سندھ میں بے امنی اور لاقانونیت کے خلاف JUI کے امن مارچ کا خیرپور سے آغاز۔ امن مارچ سندھ کے تمام اضلاع سے ہوتا ہوا 2 نومبر کو کراچی پہنچے گا۔ کراچی میں امن مارچ سے JUI کے مرکزی رہنما مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ کشمور کے علاقے دورانی مہر کچے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، ڈاکوؤں سے فائرنگ کا تبادلہ، 2 ڈاکو زخمی، 2 مغویوں کو بازیاب کر لیا گیا۔ SSP روحل خان کھوسو کا کہنا ہے کہ آپریشن میں 800 افسران اور اہلکار شریک ہیں۔ دونوں جانب جدید اسلحے کا استعمال، 2 مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ بھیو گینگ کے سرغنہ خادو بھیو کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا 5واں میچ کل افغانستان کے خلاف چنئی میں کھیلے گی۔ پاکستان ٹیم کی نیٹ پر ٹریننگ، گھٹنے کی انجری کا شکار فخر زمان کل کے میچ میں بھی شرکت نہیں کریں گے۔ باقی تمام کھلاڑی مکمل فٹ کل کے میچ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ پاکستانی اوپنر امام الحق کا کہنا ہے کہ مانتے ہیں ہم نے پچھلے 2 میچ اچھے نہیں کھیلے، تجزیہ کیا ہے کہ ٹورنامنٹ میں اب تک کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کل بہتر ٹیم نظر آئے گی، کل کا میچ جیت کر ٹیم دوبارہ ٹریک پر آ جائے گی۔ امام الحق نے کہا کہ چنئی میں پاکستان کے اچھے ریکارڈ سے حوصلہ ملتا ہے، لیکن ہمیں اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ کل کے میچ میں کتنے سپنر ہوں گے یہ تو کپتان اور کوچ کا فیصلہ ہوگا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی عمارت کا 100% کام 31 دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ہیڈ آفس لاہور کا دورہ، لیبز کے لیے خریدے گئے آلات دیکھے۔ ایونٹ کے ہم میچ کے بارے میں جانیے رزاق، حماد اور عامر کی ماہرانہ رائے۔ پروگرام ہاں نہ منا ہے میں روزانہ 11 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد جیو نیوز پر۔ اور دل کا رشتہ ایپ پر 1 سال سے بھی کم عرصے میں 5000 شادیاں طے پا گئیں۔ پروفائل بنانے والوں کے رشتے بہت کم عرصے میں طے ہو گئے۔ ایپ بین الاقوامی لانچنگ کے بعد سمندر پار پاکستانیوں سے رشتے جوڑنے لگی۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، UAE، سعودی عرب، اٹلی اور اسپین جیسے ممالک سے پاکستانی رشتے حاصل کرنا ممکن ہو گیا۔ 8.5 لاکھ میچ بن چکے ہیں۔